السلام علیکم پیارے دوستو، ابدی انجام کی طرف روانگی جب زندگی شروع ہوگی۔ میں دیگر شہداء اور انبیاء کے ساتھ ایک دفعہ پھر اعراف کی بلندی پر کھڑا تھا۔ اس بلند مقام سے میدان حشر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ تا حد نظر وسیع میدان میں لوگوں کو دو گروہوں میں جمع کر دیا گیا تھا۔ میدان کے دائیں ہاتھ پر تا حد نظر لوگوں کی صفیں در صفیں بنی ہوئی تھی۔ یہ اہل جنت تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھوں میں چمک اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ان کے لباس بہترین، ان کے دل خوشی سے سرشار اور ان کی روحیں شکر گزاری کے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ داہنے ہاتھ والے تھے۔ ان دائیں ہاتھ والوں کی خوش بختی کا کیا کہنا۔ میدان کے بائیں طرف لوگ ایک ہجوم کی شکل میں گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھے گئے تھے اور جہنم کا نظارہ ان کے سامنے تھا۔ یہ اہل جہنم تھے جن کے لیے ابدی خسارے کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ وہ منتظر تھے کہ کب وہ اپنے فیصلہ کن انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے اترے ہوئے، آنکھیں بجھی ہوئی، پیشانی عرق آلود اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ ان کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، جسم پر گرد و غبار اٹی ہوئی تھی۔ یہ بائیں ہاتھ والے تھے۔ ان کے بائیں ہاتھ والوں کی بدبختی کا کیا کہنا تھا۔ سامنے عرش الہی تھا، اس کے جلال و جمال کا کیا کہنا۔ عرش کے اطراف صف در صف فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ میں عرش سے متصل 8 انتہائی غیر معمولی فرشتے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ حاملین عرش تھے۔ فرشتوں کی زبان پر حمد و تسبیح کے الفاظ جاری تھے، جبکہ عرش کے پیچھے قدرے بلندی پر جنت و جہنم دونوں کا نظارہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ دائیں ہاتھ جنت تھی، جس سے اٹھنے والی خوشبوؤں نے حشر کے دائیں حصے کو مہکا رکھا تھا، اور وہاں سے بلند ہونے والے نغموں نے دلوں کے تار کو چھیڑ دیا تھا۔ جنت کی بستی کے حسین ترین مرغزار اور سبزہ زار باغیچے، محلات، نہریں، خدام واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس جنت کا منظر ہر شخص کی نگاہوں کو للچا رہا تھا۔ اہل جنت اپنی خوش نصیبی پر رشک کرتے اس جنت کی آرزو دل میں لیے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیاں کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہنم کا انتہائی بھیانک نظارہ عرش کے بائیں طرف نمایاں تھا۔ آگ کے شعلے سانپ کی زبان کی طرح بار بار لپک رہے تھے۔ جہنم میں دیے جانے والے مختلف قسم کے عذابوں کا نظارہ دلوں کو دہلا رہا تھا۔ بدبو، غلاظت، آگ، زہریلے حشرات، وحشی جانور، کڑوے کسیلے پھل، کانٹے دار جھاڑ جھنکار، پیپ اور لہو کا کھانا، کھولتا ہوا پانی، ابلتے ہوئے تیل کی تلچھٹ، ان جیسے ان گنت عذاب، اور سب سے بڑھ کر انتہائی بدہیبت اور خوفناک فرشتے جو ہاتھوں میں کوڑے، زنجیریں، توق اور ہتھوڑے لے کر اہل جہنم کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ اہل جہنم کی بدحالی پہلے ہی کچھ کم نہ تھی کہ اب جہنم کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس منظر نے ان کی ہمت کو آخری درجے میں توڑ ڈالا تھا۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح ان کی موت کا فیصلہ سنا دیا جائے، مگر افسوس کہ جہنم میں ہر عذاب تھا سوائے موت کے، کیونکہ اہل جہنم کے لیے موت سب سے بڑی راحت تھی، لیکن جہنم مقام عذاب تھا، مقام راحت نہیں۔ اہل جنت و اہل جہنم کے بیچ میں ایک شفاف پردہ تھا، جس سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے اور گفتگو کر سکتے تھے، مگر اس پر پردہ کو عبور نہیں کر سکتے تھے۔ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا جو اس نے ہم سے کیا تھا، کیا تم نے بھی جہنم کے سارے وعدے سچ پائے جو اللہ پاک نے تم سے کیے تھے؟ ان اہل جہنم کے پاس جواب میں اعترافاً گردن جھکا دینے اور ہاں کہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے، اس لیے برابر میں اہل جنت کے سامنے میوے گوشت کی رکابیاں گردش کرتے اور انہیں جامے نوش کرتے دیکھتے تو کہتے کہ یہ پانی اور دیگر غذائیں جو اللہ پاک نے تمہیں دی ہیں کچھ ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دو۔ جواب ملتا کہ یہ اللہ پاک نے اہل جہنم پر حرام کر رکھی ہیں۔ ہم اوپر کھڑے یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے، گرچہ ہمارے فیصلے کا اعلان ایک رسمی سی بات تھی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل ڈر رہا تھا۔ میں اللہ پاک سے اس کی رحمت اور درگزر کا سوال کر رہا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ پروردگار ہمیں اہل جہنم کا ساتھی نہ بنا۔
بلکہ اہل جنت میں داخل فرما۔ یہی دعا دوسرے لوگ کر رہے تھے۔ یہ میری کیفیت تھی، جبکہ بعض دیگر شہداء اس موقع پر شدت جذبات میں آگے بڑھے اور پکار کر اہل جنت کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پر اللہ پاک کی رحمت اور سلامتی ہو۔ اس موقع پر انبیاء آگے بڑھے اور اپنی قوم کے کافر سرداروں کو پہچان کر کہنے لگے، کہاں ہے آج تمہاری سرداری، تمہاری جمعیت اور تمہارا گھمنڈ؟ پھر وہ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ کیا یہ وہی غریب لوگ ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے اور خیال کرتے تھے کہ ان کو اللہ پاک کی رحمت سے کوئی حصہ نہ ملا ہے اور نہ ملے گا؟ دیکھ لو آج وہ کس مقام پر ہے۔ اسی اثناء میں اعلان ہوا کہ ہمارے انبیاء اور شہداء کا نامہ اعمال انہیں دیا جائے میری توقع کے برخلاف۔ اس موقع پر کوئی حساب کتاب یا پیشی نہیں ہوئی، صرف یہ ہوا کہ ہر شخص کو آگے سامنے کی طرف بلایا جاتا، جہاں ہر جنتی اور جہنمی اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ شخص اپنے ساتھ موجود فرشتوں کے ہمراہ چلتا ہوا آگے آتا۔ فرشتے انتہائی اکرام کے ساتھ اسے عرش کے سامنے لے جاتے، جہاں زندگی میں اس کے کارناموں اور آخرت میں اس کی کامیابی کا اعلان کیا جاتا۔ جس وقت کوئی شخص پیش ہوتا، اس کے زمانے کے سارے حالات، اس کے مخاطبین کی تفصیلات، لوگوں کا رد عمل اور اس کی جدوجہد، ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا جاتا۔ سامعین یہ سب سنتے اور اسے داد دیتے۔ آخر میں جب اس کی کامیابی اور سرفرازی کا اعلان ہوتا تو مرحبا اور ماشاءاللہ کے نعروں سے فضا گونج اٹھتی، اور جب وہ خوشی خوشی واپس آتا تو اس کے اہل و عیال اور دوست احباب اس کو مبارکباد پیش کرتے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ جب میرا نام پکارا گیا تو ساتھ کھڑے ہوئے سارے لوگوں نے مبارکباد دی۔ میں صالحہ اور امثائیل کے ہمراہ کنارے پر پہنچا، جہاں سے میدان میں کھڑے سارے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے۔ امثائیل نے میرا نامہ اعمال اٹھا رکھا تھا، جبکہ صالحہ میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ آواز آئی، عبداللہ سر جھکانے کا وقت گزر گیا، اب سر اٹھاؤ، لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے سر اٹھایا اس طرح کہ میری آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو اور میرے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ صالحہ اور امثائیل نے بارگاہ الہی سے اذن پا کر میری داستان حیات کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی۔ میں نے میدان کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے خاندان والے، دوست احباب، میرا ساتھ دینے والے، بندگان خدا، میری دعوت پر لبیک کہنے والے، اہل ایمان، توحید و آخرت کی منادی کو سن کر توبہ کرنے والے مسلمان مرد و عورت سب مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں بھی جواب میں ہاتھ ہلانے لگا، مگر میری نظر نائمہ کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے جب محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اس نے شرما کر نظر جھکا دی۔ لیلا اس کے برابر میں کھڑی تھی، وہ سب سے زیادہ خوش تھی، جبکہ عارفہ، عالیہ، انور اور جمشید بھی بہت پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے جائزہ لینے کے لیے نظریں میدان کی بائیں طرف پھیری۔ یہاں ایک دوسرا ہی منظر تھا، شرمندگی، رسوائی، پچھتاوے، اندیشے، ذلت، محرومی، مایوسی، پریشانی، اذیت، مصیبت، ملامت، ندامت اور حسرت کی ایک ختم نہ ہونے والی سیاہ رات تھی جو اہل جہنم کے حال پر چھائی ہوئی تھی۔ اگر آسمان میں گویائی کی طاقت ہوتی تو وہ آخرت میں ناکام ہو جانے والوں کی بدبختی پر مرثیہ کہتا، اگر زمین میں بیان کی قوت ہوتی تو وہ اہل جہنم کے حال پر نوحہ پڑتی، اگر الفاظ کی زبان ہوتی تو وہ پکار اٹھتے کہ وہ الٹے ہاتھ والوں کی بدبختی کے اظہار سے خود کو عاجز پاتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں کسی طرح وقت کا پہیہ الٹا گھما کر پرانی دنیا میں لوٹ جاؤں اور یہ منظر دنیا والوں کو دکھا سکوں۔ میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ محنت کرنے والوں،
ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں، مال و اسباب کی ریس لگانے والوں، مقابلہ کرنا ہے تو اس دن کی سرفرازی کے لیے کرو، ریس لگانی ہے تو جنت کے حصول کے لیے لگاؤ، منصوبے بنانے ہیں تو جہنم سے بچنے کے منصوبے بناؤ۔ پلاٹ، دکان، مکان، بنگلے، اسٹیٹس، کیریئر، گاڑی، زیور اور لباس، فاخرہ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے والوں، دنیا کے ملنے پر ہنسنے اور اس کی محرومی پر رونے والوں، ہنسنا ہے تو جنت کی امید پر ہنسو اور رونا ہے تو جہنم کے اندیشے پر رویا کرو۔ مرنا ہے تو اس دن کے لیے مرو اور اگر جینا ہے تو اس دن کے لیے جیو جب زندگی شروع ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔